بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في القدر باب ہے قدر تقدیر کے بارے میں. اس کی 3 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں. اگلی حدیث قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي الحافظ السجستاني في سنة 75 و200. امام صاحب کا پورا شجرہ یہاں پر ہے. قال کہتے ہیں حدثنا مسدد بن مسرحد. یہ دوسرے نسخوں میں نہیں ہے یہ عبارت، یہیں سے ڈائریکٹ ہے جیسے تمام حدیثوں میں ہے. قال حدثنا مسدد بن مسرحد قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصور بن معتمر يحدث عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن حبيب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من النار أو الجنة إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ کننا فی جنازۃ، کہ ہم لوگ ایک جنازے میں تھے، کسی کی تدفین میں گئے ہوئے تھے. فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. ببقیع الغرقد، بقیع الغرقد قبرستان میں، مدینہ کا جو قبرستان ہے اس کا نام ہے بقیع الغرقد، جسے آج کل جنت البقیع کے نام سے لوگ جانتے ہیں. جنت البقیع کا لفظ اس نام سے کئی احادیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. جنت البقیع یہ بس لوگوں میں ایسا معروف اور مشہور ہو گیا ہے. صحیح جو نام احادیث میں وارد ہے وہ بقیع الغرقد ہے. بقیع الغرقد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنازے میں موجود تھے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس ومعه مخصرة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ کے پاس ایک چھڑی تھی. مخصرہ ایک چھڑی، چھوٹی سی ایک لاٹھی، ہاتھ میں جو ڈنڈا لاٹھی سہارے کے لیے رکھ لیتے ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک لاٹھی تھی. مخصرہ ہے یعنی عصا، قضیب، تو یمسکہ الرئیس لیتوکع علیہ، وہ چھڑی جس پر رئیس جو ہے ٹیک لگا کے سہارے کے لیے اپنے ساتھ رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل ينكت بالمخصرة في الارض، زمین میں اس چھڑی سے کریدنے لگے. جیسے آدمی بیٹھا انتظار کر رہے تھے جنازے کے، بیٹھ کر کے انتظار کر رہے تھے کہ تبھی تدفین ہوگی، تو آدمی بیٹھے سوچتے جو ہاتھ میں رہتا ہے اس کو زمین پر ایسے کریدنے لگتا ہے. تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے، غور و فکر کر رہے تھے، اور زمین پر جو ہے اپنی لاٹھی سے کھود کرید کر رہے تھے، یعنی لکیریں زمین پر لکیر بنا رہے تھے. ثم رفع راسه فقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا. فقال، فرمایا، ما منکم من احد، ما منکم من احد، تم میں سے کوئی نہیں ہے. اسی کا بدل ہے اگلا جملہ، ما من نفس منفوسہ، ما من نفس منفوسہ ان مولودہ، کوئی مولود پیدا ہونے والا نفس نہیں ہے، کوئی بھی پیدا ہونے والا نفس نہیں ہے، مگر الا قد كتب اللہ مکانها من النار، مگر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کا مکان، اس کی جگہ، من النار، جہنم میں، او الجنتی، یا جنت میں، اس کی جگہ، اس کا مکان جنت یا جہنم میں لکھ دیا ہے. من النار او من الجنہ، بعض نسخوں میں دیکھیں نیچے نسخہ ہے ہندیہ میں من بھی ہے، من النار او من الجنہ.
الا قد کتبت شقیۃ او سعیدۃ، مگر لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے۔ کوئی بھی نفس جو پیدا ہوتا ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا مکان، اس کا ٹھکانہ لکھ دیا جاتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا وہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو تقدیر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تقدیر عام تقدیر ہے جو اللہ رب العالمین نے پہلے انسانوں کے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی۔ اور ایک تقدیر ہے انسان کی، جب انسان پیٹ میں رہتا ہے تبھی اس کے بارے میں کچھ چیز لکھ دی جاتی ہے۔ ایک تقدیر ثانوی ہوتی ہے، کئی ایک قسمیں جس کا ذکر آپ عقیدہ کتاب میں پڑھیں گے تفصیل سے۔ قال، راوی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، فقال رجل من القوم، قوم میں سے ایک آدمی نے کہا، وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں سے ایک آدمی نے کہا، آگے روایت میں آ رہا ہے کہ مزینہ قبیلہ کا آدمی یا جحینہ قبیلہ کا آدمی تھا، مزینہ یا جحینہ، تو اس نے سوال کیا، یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، افلا نمکث من علی کتابنا وندع العمل، افلا نمکث علی کتابنا، کیا ہم اپنی کتاب پر نہ ٹھہر جائیں؟ ہماری جو کتاب یعنی تقدیر کی جو کتاب ہے، نوشتہ تقدیر ہے، کیا ہم اسی پر اعتماد نہ کر لیں، اسی پر توکل نہ کر لیں؟ جو لکھا ہے وہی ہوگا، ہم اپنا عمل کیوں کریں پھر؟ وَنَدْعُ الْعَمَلِ، اور عمل کو چھوڑ دیں، عمل کو ترک کر دیں، ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کچھ کتاب میں لکھا ہے، جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا، تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم عمل کرنا چھوڑ دیں، جو لکھا ہے وہ ہوگا۔ اس نے یہ سوال کیا۔ آواز آ رہی ہے ابھی؟ افلا نمکث علی کتابنا، افلا نمکث، کیا ہم نہ ٹھہر جائیں، یعنی افلا نعتمد، کیا ہم اعتماد نہ کریں اپنی کتاب پر، یعنی تقدیر کی جو کتاب ہے کیا ہم اسی پر اعتماد نہ کریں، اسی پر توکل نہ کر لیں، اسی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، وندع العمل، اور عمل کو ترک کر دیں۔ فمن کان من اہل السعادہ، چنانچہ جو شخص اہل سعادت میں سے ہوگا، لیکونن الی السعادہ، تو وہ سعادت کی طرف چلا جائے گا۔ ومن كان منا من اہل الشقوۃ لیکونن الی الشقوۃ، اور جو ہم میں سے اہل الشقوۃ بدبختوں میں سے جو ہوگا، لیکونن الی الشقوۃ، وہ جو ہے بدبختی کی طرف چلا جائے گا۔ قال، تو اس نے یہ سوال کیا، قال، تب آپ سے فرمائے، اعملوا، عمل کرو، ایسا نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، عمل کرو، فکل میسر، ہر شخص میسر ہے، یعنی ہر شخص کے لیے اس کا جو کام ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نیک وقت ہے تو اس کے لیے نیکی کا کام آسان ہو جائے گا، بد وقت ہے تو اس کے لیے بدی کا کام آسان ہو جائے گا۔ اما اہل السعادہ، رہے اہل سعادت، نیک وقت لوگ، فیسرون للسعادۃ، ان کے لیے سعادت، نیک وقتی ان کے لیے آسان کر دی جائے گی، نیک وقتی اچھا کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جو لوگ سعادت مند ہیں وہ سعادت کی کوشش کریں گے اور ان کے لیے سعادت ہی آسان ہو جائے گی۔ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقْوَةِ، اور رہے وہ لوگ جو بدبخت لوگ ہیں، فَيُيَسَّرُونَ لِلشَّقْوَةِ، ان کے لیے بدبختی آسانی کر دی جائے گی۔ ثم قال، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ان آیتوں کی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، رہا وہ شخص جس نے عطا کیا، عطا کیا یعنی صدقہ کیا اپنے مال میں سے، واتقا، اور اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرا، وصدق بالحسنى، اور اس نے تصدیق کی، حسنہ کی، حسنہ سے مراد کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ کی اس نے تصدیق کی، فسنيسره لليسرى، ہم ان قریب اس کے لیے یسرا کو، آسانی کی راہ ہموار کر دیں گے، آسانی کا راستہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ یسرا نیک بختی، آسانی، دینداری۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور رہا وہ شخص جس نے بخیلی کی، مال جو ہے خرچ نہیں کیا، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا نہیں کی، مال کو روکے رکھا،
वस्तगना, अपने आप को बेनियाज समझा, अल्लाह की नेमतों से उसने अपने आप को बेनियाज समझा। वकज़्ज़ब बिलहुस्ना, और कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की तकज़ीब की उसने। ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह ने फरमाया फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा, उसके लिए हम मुश्किल बदबख्ती की राह उसके लिए हम आसान कर देंगे। वो बदबख्ती की तरफ जाएगा, उसे लगेगा कि ये बदबख्ती की राह यही मेरे लिए अच्छी है, इसी पर मैं चलूँगा, उसी को पर वो अपने आप को ले जाएगा। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का एक वाक़या मज़कूर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे तदफीन का, या तदफीन के बाद बैठे हुए थे। उसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यानी वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बयान फरमाई, मा मिनकुम मिन अहदिन मा मिन नफ्सिन मनफूसा, कोई भी नफ्स नहीं है मगर उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसका ठिकाना कहाँ है, जन्नत है कि जहन्नम है, नेक बख्त है कि बदबख्त है, सब कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये हदीस सुन करके जाहिर सी बात है, जैसे हमारे जहन में सवाल आता है, जब सब कुछ लिखा हुआ है तो अमल करने की क्या ज़रूरत है? तो इसीलिए तो अमल करने की ज़रूरत है। शैतानी वसवसा है, अमल करने की क्या ज़रूरत है? अरे हमें क्या पता हमारी तकदीर में क्या लिखा है, अच्छा लिखा है बुरा लिखा नहीं पता है, तो हम क्यों अपने ऊपर लाजिम कर लेते हैं कि बुरा लिखा हुआ है, अमल ना करना लिखा हुआ है, नमाज ना पढ़ना लिखा हुआ है, ऐसा क्यों अपने ऊपर कर लेते हैं? यानी लोग, इंसान खुद अपने आप को बुरे लोगों में शुमार कर लेता है, बुरे लोगों में शुमार करके कहता है कि मेरे तो हिस्से में नमाज पढ़ना लिखा ही नहीं है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते कहते हैं नमाज क्यों नहीं पढ़ते, बोले कि मेरी तो तकदीर में नमाज है ही नहीं। खुद अपने आप को बुरे लोगों में शुमार कर। अरे अच्छे लोगों में शुमार कीजिए अपने आप को, कहिए कि मेरी तकदीर में अच्छा लिखा हुआ है, मेरी किस्मत में नमाज पढ़ना लिखा हुआ है इसलिए मैं नमाज पढ़ता हूँ। नमाज पढ़िए, तकदीर को बुराइयों पर गुनाहों पर दलील नहीं बना सकते, मआइब पर तकदीर से इस्तेदलाल नहीं कर सकते। मसाइब पर इस्तेदलाल कर सकते हैं, आप पर कोई मुसीबत आई तब कह सकते हैं कि हाँ जो है मेरी तकदीर में लिखी थी मुसीबत, अल्लाह ताला ने लिखी थी मुसीबत आई है, मैं अल्लाह के फैसले पर राज़ी हूँ। तो मसाइब पर तकदीर से इस्तेदलाल करेंगे तो दिल को सुकून और इत्मीनान मिलेगा, लेकिन मआइब पर, गलतियों पर, गुनाहों पर, मासियत पर अगर इस्तेदलाल करेंगे तकदीर से तो दिल को सुकून नहीं मिलेगा, बल्कि इंसान गुमराह हो जाएगा और क़ार मज़ल्लत में चला जाएगा। तो इसलिए तकदीर पर हमें ईमान रखना है और तकदीर को गुनाह करने के लिए दलील नहीं बनाना है। तकदीर को गुनाह करने के लिए दलील नहीं बनाना है, गुनाह करने के लिए दलील बनाएंगे तो गुनाहों के गड्ढे में चले जाएंगे। हाँ, तकदीर को अगर दलील बनाना है तो मसाइब मुसीबतों परेशानियों में तकदीर को दलील बनाए कि अल्लाह ने मुसीबत लिखी थी, ये मुसीबत हम पर आई है, अल्लाह का फैसला है, अल्लाह की मर्जी है, हमें अल्लाह का फैसला मंजूर है, हम अल्लाह के फैसले से खुश हैं। तो इस तरह से मालूम हुआ कि तकदीर पर हमें ईमान रखना और तकदीर से गुनाहों पर इस्तेदलाल नहीं करना, बल्कि तकदीर से मसाइब पर इस्तेदलाल करना है। और तकदीर पर ईमान रखने का ये मतलब नहीं कि आदमी अमल ना करे, बल्कि अमल करे। उससे पता नहीं उसके उसमें क्या लिखा है, इंसान खुद बदलता रहता है, दिन रात 24 घंटा, कभी अच्छा कभी बुरा। तो इसलिए उसे कोशिश करनी चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करूं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खैर करूं, इसलिए कि ये अपने बारे में अच्छी उम्मीद रखे कि मेरी तकदीर में इंशाअल्लाह अच्छे काम लिखे हुए हैं। बुरे कामों की क्यों उम्मीद करता है? जब बुरों की उम्मीद करता है तो अच्छे की उम्मीद क्यों नहीं कर सकता? तो इसलिए अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, इंसान को अपने बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। अपने बारे में बुरा गुमान क्यों रख लेता है कि मेरी तो तकदीर में नहीं है अच्छा काम? अरे सोचना चाहिए मेरी तकदीर में अच्छा है, अपना अच्छा सोचना चाहिए अपने बारे में। तो इस तरह से तकदीर को अच्छे कामों के लिए दलील बनाना चाहिए, अल्लाह की क़दा व क़द्र पर और मसाइब पर दलील बनाना चाहिए, मुसीबतों पर दलील बनाना चाहिए, गुनाहों पर दलील नहीं बनाना चाहिए। अगली हदीस क़ाल हद्दसना उबैदुल्लाह इब्न मुआज़ क़ाल हद्दसना अबी क़ाल हद्दसना कहमस अन इब्न बुरैदह अन यहया इब्न यअमर क़ाल कान अव्वल मन तकल्लम फिल क़द्र बिल बसरति मअबद अल-जुहनी। कान अव्वल मन तकल्लम फिल क़द्र, सबसे पहले जिस शख्स ने तकदीर के बारे में कलाम किया, गुफ्तगू की बसरा में, वो मअबद अल-जुहनी नामी शख्स था।
اول من تکلم، سب سے پہلے جس نے کلام کیا کا مطلب ہے بنفی القدری، تقدیر کے بارے میں کلام کیا، یعنی تقدیر کی نفی، تقدیر کا انکار کیا سب سے پہلے۔ وہ کون شخص تھا؟ وہ معبد الجہنی تھا۔ کہاں پہ تھا یہ؟ بصرہ میں تھا، بصرہ میں ایک آدمی نصرانی سوسن وہ مسلمان ہوا تھا، اور اس نے یہ فکرہ جو ہے مسلمانوں کے ذہن میں ڈالا، اور پھر وہ واپس نصرانی ہو گیا اور اپنی غلاظت کو یہاں چھوڑ گیا، اور معبد جوہنی نے وہ غلاظت قبول کر لی۔ اور معبد جوہنی چونکہ مسلمان تھا پہلے سے، اور شوشن وہ بعد میں مسلمان ہوا تھا، اس کی بات لوگوں نے نہیں مانی، لیکن معبد جوہنی یہ مسلمان تھا، عالم تھا، اور اس نے اس بدعت کو خوب رائج کیا اور خوب پھیلایا۔ تو اس لیے سب سے پہلا شخص اس بدعت کا موجد، اس بدعت کا پیدا کرنے والا، اس بدعت کو عام کرنے والا وہ معبد الجوہنی کہلاتا ہے۔ معبد الجوہنی کو عبد الملک بن مروان نے اس کو جو ہے قتل کرنے کا حکم دیا کہ یہ دین میں نئی بدعت ایجاد کر رہا ہے۔ چنانچہ سن 80 ہجری میں دمشق میں اس کو قتل کر دیا گیا عبد الملک بن مروان خلیفہ وقت کے حکم سے۔ تو اس وقت کے خلفاء بدعتیوں کے خلاف اس قدر سخت تھے کہ جو بدعتوں کو ایجاد کرتا تھا ان کے خلاف وہ سخت کارروائی کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ بدعت جو ہے رائج ہو گئی تھی، اور صحابہ کرام نے سختی کے ساتھ ان کا رد کیا اور دین کا دفاع کیا۔ معبد الجوہنی سے یہ بدعت اس کے شاگرد غیلان دمشقی نے سیکھی تھی۔ غیلان دمشقی نے اس عقیدے کو اور اس بدعت کو رائج کرنے کی کوشش کی اور اس کو پھیلایا۔ چنانچہ اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے غیلان دمشقی کو سمجھایا اور ان سے توبہ کرائی۔ چنانچہ غیلان دمشقی نے توبہ کی، رجوع کر لیا، لیکن جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی تو پھر واپس جو ہے غیلان دمشقی پھر اپنے پرانے عقیدے پر آ گیا اور پھر تقدیر کا انکار کرنے لگا۔ پھر جب تقدیر کا وہ انکار کرنے لگا تو ان کے بعد میں جو خلیفہ تھے ہشام بن عبد الملک، چنانچہ انہوں نے اس کو غیلان دمشقی کو انہوں نے قتل کروا دیا کہ یہ دین میں نئی بدعت ایجاد کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے اس وقت کے خلفاء میں یہ دینداری موجود تھی کہ دین کے اندر نئی بدعتوں کو ایجاد کرنے والوں کے خلاف وہ سخت کارروائی کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی ایک واقعہ ان کا بیان ہو رہا ہے، کان اول من تکلم فی القدر بالبصرۃ معبد الجوہنی، سب سے پہلے تقدیر کے سلسلے میں جس نے کلام کیا بصرہ میں وہ معبد الجوہنی تھا، بصرہ میں۔ فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحميري، فانطلقت میں چلا، کون کہہ رہے ہیں؟ یحییٰ بن یعمر کہہ رہے ہیں کہ میں چلا، اور میں حمید بن عبد الرحمن حمیری، ہم دونوں چلے حاجین، حج کرنے، او معتمرین یا عمرہ کرنے کے لیے۔ دونوں بصرہ سے گئے لوگ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ تو مکہ مدینہ لوگ جاتے ہیں، مکہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ مکہ میں کچھ صحابہ کرام ضرور ملیں گے، ان سے اس مسئلے کے بارے میں اچھی طریقے سے تحقیق کریں گے۔ فقلنا، ہم نے کہا، لو لقینا احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے ملاقات کی کسی سے من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے، فسألناہ عما یقول هؤلاء فی القدر، تو ہم اس سے سوال کریں گے، اس سے پوچھیں گے اس تعلق سے جو یہ لوگ تقدیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تقدیر کے بارے میں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تقدیر وقدیر کوئی چیز نہیں ہے، سب چیز ویسے ہی ہوتی ہے اپنے آپ ہے، پہلے سے تقدیر میں نہیں لکھا ہے، جو لوگ اللہ کے علم کا انکار کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم ضرور صحابہ کرام سے دریافت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے اگر ہماری ملاقات ہو گئی تو۔ اچھا، اس کے بعد فوفق اللہ لنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ داخلا فی المسجد، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبداللہ ابن عمر سے ملاقات کرنے کی توفیق دے دی، مسجد حرم میں اندر، مسجد حرم کے اندر ہمیں عبداللہ ابن عمر سے ملاقات کی توفیق دے دی۔ فاکتنفتہ انا وصاحبی، چنانچہ میں نے اور میرے ساتھی نے ان کو گھیر لیا، مطلب اس کے ادھر ادھر کھڑے ہو گئے۔ فظننت ان صاحبی سیکل الکلام الی، میں نے یہ گمان کیا، میں سمجھ گیا کہ میرا ساتھی ہے، میرا ساتھی یہ حمید بن عبد الرحمن
یہ کلام کو گفتگو کو مجھے سونپ دیں گے. یعنی میں نے سمجھ لیا کہ میرے جو ساتھ میں ہیں حمید بن عبد الرحمن، یہ گفتگو کو کلام کو میرے ذمہ سونپ دیں گے کہ آپ بات کیجئے. میں یہ سمجھ گیا. فظننت ان صاحبی سیکل الکلام الیہ، میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھی کلام کرنے کو، گفتگو کرنے کو میرے ذمہ سونپ دیں گے. فقلت، تو میں نے کہا، ابا عبد الرحمن، یہ حضرت ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر کی کنیت ہے. میں نے کہا، ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن. اے ابو عبد الرحمن، حضرت عبداللہ ابن عمر کو مخاطب ہیں. انه قد ظهر قبلنا ناس، یقیناً ظاہر ہوئے ہیں، قبلنا ہماری طرف، ناس کچھ لوگ، یقرؤون القرآن جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرأت کرتے ہیں، ویتفقرون العلم، اور علم حاصل کرتے ہیں. ویتفقرون، اس میں علمی باریکیاں نکالتے ہیں، کہ یتفقرون علمی باریکیاں اس میں ڈھونڈتے ہیں، اس میں تلاش کرتے ہیں. کہتے ہیں یتقفر کا معنی ہے یطلبونہ، یتتبعونہ، یتتبعونہ، تتبع کرتے ہیں، اس میں ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. یبحثونہ عن غامضہ ویستخرجون خفیۃ او خفیۃ، اس میں غموض کو تلاش کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس میں باریکیاں نکالتے ہیں. پھر فرمایا یزعمون ان لا قدر والامر انف، اور یہ گمان کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی آیتوں سے غلط استدلال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے. ان لا قدر، لا قدر تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے. والامر انف، اور امر انف یعنی مستعنف، معاملہ جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اپنے آپ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا پہلے سے، بلکہ ابھی ہوا ہے تو ابھی ہوا ہے. وہ پہلے سے اس کو کسی کو نہیں پتا ہے، پہلے سے نہیں پتا، اللہ کو بھی نہیں پتا کہ یہ بندہ کیا کرنے والا ہے. پہلے سے کچھ نہیں ہے. المعاملہ جو کچھ بھی ہے سب نیا ہے، پرانا نہیں ہے کچھ بھی، پہلے سے نہیں لکھا ہوا ہے، معاملہ مستعنف ہے. آگے فرمایا فقال اذا لقیت، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اذا لقیت اولئک فاخبرهم انی بریء منهم وهم براء منی، جب تم ان لوگوں سے ملو، ایسا عقیدہ رکھنے والے لوگوں سے ملو، تو انہیں خبر کر دینا میں بری ہوں ان لوگوں سے اور وہ مجھ سے بری ہیں. اتنا باطل عقیدہ رکھتے ہیں، میں ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں، ان کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. والذی یحلف به عبداللہ ابن عمر، اس ذات کی قسم جس ذات کی قسم عبداللہ ابن عمر کھاتا ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، لو ان لأحدهم مثل احد ذهبا، اگر ہو ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے جیسے سونا، فانفقہ، پس اس کو خرچ کر دے، ما قبلہ اللہ منہ، اللہ تعالیٰ ان سے اس سونے کو قبول نہیں فرمائے گا، اس صدقے کو قبول نہیں فرمائے گا، حتی یؤمن بالقدر، یہاں تک کہ وہ التقدیر پر ایمان لے آئے. جب تقدیر پر ایمان لے آئے گا تب اللہ تعالیٰ اس کے اس صدقے کو قبول فرمائے گا، ورنہ قبول نہیں کرے گا. ثم قال، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، حدثنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، مجھ سے عمر بن خطاب یعنی میرے والد نے حدیث بیان کی. قال، کہتے ہیں، بین نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا نعرفه. حدیث جبریل مشہور ہے. اب یہاں سے آگے حدیث جبریل بیان ہو رہی ہے، آپ اس سے پہلے اس کو کئی دفعہ پڑھ چکے ہوں گے، مشکات میں بھی پڑھ چکے ہوں گے، اس لیے میں حدیث کو یہاں پر یہ آگے جلدی جلدی پڑھتا ہوں، آپ لوگ غور سے سنیے گا. بین نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب، کہ ایک آدمی آیا. اطلع علینا، ہمارے پاس ایک آدمی آیا، مطلع ہوئے آیا. شدید، کیسا آدمی تھا؟ شدید بیاض الثياب، اس کے کپڑے بہت ہی زیادہ سفید تھے، ایک دم سفید براق اس کے کپڑے تھے.
شدید السواد الشعر، بال اس کے بہت ہی سخت کالے تھے، بالکل کالے سیاہ بال تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کا اثر نہیں دیکھا جاتا تھا۔ ولا نعرفہ، اور نہ ہم اس کو پہچانتے تھے وہ آدمی کون ہے۔ ایک نیا آدمی ہے، اتنے سفید کپڑے ہیں، اتنے کالے بال ہیں، ہم اسے پہچانتے بھی نہیں۔ اگر یہ سفر سے آتا، باہر سے آتا، تو اس کے بال پراگندہ ہوتے، کپڑے پہ دھول دھال ہوتی، لیکن اس پر تو سفر کا کوئی اثر نہیں ہے، سفر کا اثر بھی نہیں ہے، ہم لوگ اسے پہچانتے بھی نہیں۔ یہ آدمی کہاں سے آ گئے یہاں پر اتنے اچھے کپڑوں میں، اتنی اچھی حیت میں؟ اگر یہاں کا آدمی ہوتا تھا ہم اسے پہچانتے، یہاں کا بھی نہیں، باہر کا آدمی ہے، اور باہر کا ہوتا تو اس پر سفر کا اثر ہوتے ہیں، سفر کا اثر بھی نہیں ہے۔ چلو بہرحال پھر کیا ہوا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، بالکل قریب۔ تو یہ بھی ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ ایک نیا اجنبی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قدر قریب آ کے بیٹھ گیا ہے، تو لوگوں کی توجہ اور زیادہ اس طرف مبذول ہوئی۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنی دونوں رانوں پر رکھی، جیسے نماز پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، تو دونوں ہتھیلی دونوں رانوں پر رکھ لی، یا یہ کہ بعد میں ترجمہ کیا ہے کہ اپنی دونوں ہتھیلی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ رکھ لی، لیکن اسی کے بارے میں زیادہ بہتر ہے کہ اپنی، یہ زیادہ مؤدب بات لگتی ہے، اپنی دونوں ہتھیلی اپنی ران پر رکھ لی۔ وقال، اور کہا، یا محمد، اور کہا اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے خبر دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور بیت اللہ خانہ کعبہ کا حج کرو، ان استطاعت الی سبیلہ، اگر تمہارے پاس خانہ کعبہ جانے کی استطاعت ہے تو خانہ کعبہ کا، بیت اللہ کا حج کرو۔ قال، تو وہ آدمی کہنے لگا صدق تھا، آپ نے صحیح فرمایا۔ قال، راوی کہتے ہیں فعجبنا له، ہم نے تعجب کیا، یسأل و یصدق، خود سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کر رہا ہے۔ بھلا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے سوال بھی کرے تصدیق بھی کرے؟ جس سے نہیں معلوم وہ سوال کرے گا، شکریہ ادا کرے گا، یہ تھوڑی کہے گا ہاں آپ نے صحیح کہا۔ قال فاخبرنی، اب دوسرا سوال اس نے کیا، فاخبرنی عن الایمان، ہمیں ایمان کے بارے میں خبر دیجئے، مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ، یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر ایمان لاؤ، اچھی ہو بری ہو، اچھی بری جیسی بھی ہے اس پر ایمان رکھنا ہے، سب اللہ کی جانب سے ہے، سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے، تقدیر اللہ کی جانب سے، اس پر ایمان رکھو۔ قال صدقتا، کہنے لگا وہ آدمی آپ نے سچ فرمایا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہنے لگا وہ، فاخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں ہمیں بتلائیے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب ایسا عقیدہ، ایسا ذہن میں تصور رہے گا تو آدمی بالکل خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو ایسا کم سے کم سمجھ لو، ایسا تصور رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال، پھر وہ کہنے لگا وہ آدمی، فاخبرنی عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں مجھے بتلائیے۔ قال، آپ نے فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو سوال کر رہا ہے۔ مسئول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئول تھے، سائل وہ آدمی تھا، تو مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ آدمی کون ہے۔ قال، پھر وہ کہنے لگا، فاخبرنی عن امارات، یہ امارات یعنی علامات، اخبرنی مجھے بتلائیے قیامت کی علامتوں کے بارے میں، کہ قیامت آنے سے پہلے کچھ علامتیں ہوں گی، کیا علامتیں ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنا غلام پیدا کرے گی۔ ان تلد الامۃ ربتها، لونڈی اپنے آقا کو
پیدا کرے گی، اپنے مالک کو پیدا کرے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے کئی ایک مفہوم علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ بہت زیادہ قتل و غارت گری ہوگی، خون ریزی ہوگی، جس کی وجہ سے جو ہے یعنی لوگ یعنی قتل ہو جائیں گے، مر جائیں گے، عورتیں باقی بچیں گی، اور پھر عورت باقی بچیں گی ان کو کوئی جو ہے لونڈی بنا لے گا، اور پھر جو ہے اس عورت کا بچہ جو ہے اس سے ماں سے جدا ہو جائے گا، پھر وہ ایسے لونڈی خریدے گا تو وہ اپنی ماں کو خرید لے گا، تو اپنی ماں کا مالک بن جائے گا، اور وہ اس کا بیٹا ہے، تو اسی ماں نے اس بچے کو پیدا کیا، اور وہ بچہ پھر اپنی ماں کو خرید رہا ہے۔ تو اس قدر حالات میں تغیر اور تبدیلی آ جائے گی کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے، اور بھی اس کے مفہوم بیان کیے ہیں علماء اکرام نے۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِئَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور یہ کہ تم دیکھو گے حفاظ عورات، ننگے پیر، ننگے قدم، ننگے جسم میں، اور بھیک مانگنے والے فقیر مسکین لوگ تم دیکھو گے، یہ کیا کر رہے ہوں گے؟ یہ لوگ بلڈنگ بنانے میں فخر کریں گے۔ عورات یعنی عاری، حفاظ یعنی جس کے پاس چپل جوتی نہ ہو، ننگے پیر والے ہیں، اور عالۃ العائل کی جمع فقیر۔ تو یہ لوگ جو ہے کیا کریں گے؟ یہ تطاولون فی البنیان، بنیان میں تطاول کریں گے، لمبی لمبی بلڈنگ بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، یعنی یتفاخرون فی تطویل البنیان، لمبی اونچی بلند و بالا بلڈنگ بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، یتکاثرون بہت زیادہ ایسا کریں گے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ عرب کے چرواہے، عرب کے بدو، عرب کے جو ہے بھکمرے لوگ آج جو ہے لمبی لمبی اونچی اونچی بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ صرف عرب ہی نہیں، بہت ساری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے۔ بہت سارے جو پہلے فقیر تھے، مسکین تھے، آج لمبی لمبی اونچی اونچی بلڈنگ بنا رہے ہیں، اور آگے نہ جانے اور کیا کیا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ قال ثم انطلق، کہتے ہیں راوی ثم انطلق، پھر وہ آدمی چلا گیا۔ قال بث ثلاثا، 3 دن میں یا 3 رات ٹھہرا رہا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا یا عمر هل تدری من السائل، اے عمر تمہیں پتہ ہے کہ وہ آدمی جو سوال کر رہا تھا وہ آدمی کون تھا؟ قلت، میں نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال فإنه جبریل، وہ جبریل تھا، اتاکم یعلمکم دینکم، تمہارے پاس تمہارے دین کا علم سکھانے آیا تھا۔ اتاکم تمہارے پاس کیوں آیا تھا؟ یعلمکم دینکم، تم کو تمہارے دین کا علم سکھانے آیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ دین کا علم سکھانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کوئی بندہ سوال کرے اور کوئی اس کا جواب دے، باقی لوگ جواب سنیں۔ تو اس طرح سے بھی جو ہے یعنی بات کو لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، اسلوب سوال کے ذریعے۔ سوال کا اسلوب ہے۔ بسا اوقات آپ کہیں پر کوئی تقریر کریں، کوئی بیان کریں، تو ہو سکتا ہے کسی کو اچھا نہ لگے، لیکن وہیں پر کوئی اس تعلق سے سوال کر دے تب آپ جواب دیں گے، تب برا نہیں لگے گا، ہیں؟ یا کسی تک آپ بات پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی موقع نہیں مل پا رہا ہے، کوئی ماحول نہیں بن پا رہا ہے، تو ایسے ماحول بنایا جا سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے سامعین میں سے، جمہور میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کے سوال کر لیں، اور پھر آپ کو موقع مل جائے بات کہنے کا۔ تو یہ بھی ایک ہے۔ محل شاہد اس حدیث میں یہ ہے وَأَن تُؤْمِنَ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یہ حدیث محل شاہد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مشہور حدیث جو ہے ان کو سنائی اور بیان فرمایا، دیکھو اس میں تقدیر کے تعلق سے بیان موجود ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حدیث جو ہے بہت مشہور ہے، اس میں تقدیر کا اس بات ہے۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے تقدیر کا جس نے انکار کیا وہ شخص معبد الجہنی ہے۔ اس نے بصرہ میں رہتا تھا اور دمشق میں اس کی موت ہوئی، اس کو قتل کیا گیا تقدیر ہی کے انکار کرنے کی وجہ سے۔ یہاں پر جو حدیث مکمل ہوئی، اور حدیثیں انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔